موقع پہ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہو جائے گی۔ ابھی ہمارے خصوصی مقرر اس پروگرام کے حضرت ہی ہیں، ان کا بیان سننا ہے اور آپ سب کو بھی انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے۔ بس 2-3 روایتیں میں سنا دوں۔ دیکھو، کسی کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ایمان کو سلامت رکھنا ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے علی کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ جس طریقے سے عیسیٰ کے بارے میں 2 گروہ گمراہ ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانا، وہ بھی گمراہ ہوئے، اور جنہوں نے عیسیٰ کی شان میں تنقیص و توہین کی، وہ بھی گمراہ ہوئے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یوں ہی علی کا معاملہ ہے، بہت سے لوگ علی کو حد سے بڑھائیں گے یہاں تک کہ گمراہ ہو جائیں گے۔ اب یہ بتائیے کہاں کا انصاف ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ حضرت جبریل وحی لے کر آ رہے تھے، علی کے پاس دھوکے میں نبی کے پاس چلے گئے۔ استغفر اللہ۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے گا تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے، کہیں تک نہیں ہو سکتا ہے وہ مسلمان۔ حضرت علی شیر خدا کے تعلق سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ تو ہم اہل سنت والجماعت سنی لوگ، علی ہو یا حسن اور حسین ہو یا فاطمہ اور زینب ہو یا دیگر اہل بیت اطہار ہو، ہم اتنا ہی مانتے ہیں جتنی ہمیں شریعت اجازت دے رہی ہے۔ کیا بات ہے؟ ہم نہ تو کسی کو حد سے بڑھائیں گے اور نہ ہی کسی کی شان گھٹائیں گے۔ علی کو ہم کیسے مانتے ہیں یہ ہمارے بزرگوں نے سمجھایا ہے، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہے، ہمارے دیگر اسلاف نے سمجھایا ہے۔ تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا عقیدہ ہمیں مبارک ہو اور تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک۔ اب جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا معاملہ تھا اور غلط بہتان لگاتے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، وہ صدیق جس کے بارے میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ دین کے معاملے میں جن لوگوں نے بھی بھلائی کی تھی میں نے سب کا بدلہ دے دیا ہے سوائے صدیق کے۔ اور اسی صدیق پر بہتان لگایا جائے، وہ عمر جس کے تعلق سے جس کی زبان پر وہ کلمے جاری ہو جاتے تھے تو بعض موقعوں پر اللہ نے انہی کلموں کو قرآن میں نازل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی عمر پر بہتان لگائے جائے، وہ عثمان جس کے نکاح میں میرے آقا نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہو، اس عثمان کو گالیاں دی جائیں تو یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہے۔ آئیے خود ان صحابہ کرام کے مابین آپس میں حضرت صدیق اکبر کی علی کے ساتھ، علی کی عمر کے ساتھ، عثمان کی علی کے ساتھ آپس میں کیسی محبتیں تھیں، کیسا پیار تھا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر جو ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں کان کھول کے سن لو، میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو سننے کے بعد حضرت علی شیر خدا کو مبارکباد دی اور فرمانے لگے اے علی مبارک ہو، تم سارے مومنین کے مولا ہو، تم میرے بھی مولا ہو، سارے مسلمانوں کے مولا ہو۔ اب اندازہ لگائیے، جو عمر علی کی خلافت کو غصب کرے، جو عمر علی کو ستائے، جو عمر فاطمہ کو ستائے، کیا وہ علی کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ علی میرا مولا ہے اور سارے مسلمانوں کا مولا ہے؟ کبھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرات وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے اوپر لوگ بہتان لگاتے ہیں، سنو، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کئی لوگوں نے اپنے رشتوں کے پیغام دیے لیکن میرے نبی کی جانب سے منظوری نہیں ہوئی، منظوری تو کسی اور کے لیے تھی۔ لیکن جب لوگوں نے حضرت صدیق اکبر نے، ایک روایت تو یہ ملتی ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں لوگوں نے حضرت علی سے کہا اے علی تم نبی کی
बेटी फातिमा के लिए अपना पैगाम भेज दो। अली पहले राजी नहीं हुए, लेकिन जब राजी हो गए पैगाम को भेजा। मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पैगाम मेरे नबी तक पहुंचा, मेरे आका ने मंजूर कर लिया। सुनो, जब मंजूरी हो गई उसके बाद में मंजूरी होने के बाद हजरत सिद्दीक अकबर ने मुबारकबाद दी। ऐ अली तुम्हें मुबारक हो। हजरत उमर भी मुबारकबाद दे रहे हैं। ऐ अली तुम्हें मुबारक हो। हजरत साद बिन मुआज़ भी मुबारकबाद दे रहे हैं। ऐ साद, ऐ अली तुम्हें मुबारक हो। अंदाजा लगाइए, जो अली की खिलाफत गसब करेगा, जो अली को सताएगा, क्या वो मुबारकबाद देने पहुंचेगा? जो अली को सताएगा, क्या वो शादी की मुबारकबाद देगा? क्या निकाह होने की मुबारकबाद देगा? कभी नहीं दे सकता है। ये हमारी अपनी कमी है कि हम साहबा को गालियां देते हैं। और सुनो कान खोल के, जो सिद्दीक का नहीं है, जो उमर का नहीं है, जो उस्मान का नहीं है, वो ना तो अली का है, ना हुसैन का है, ना करबला वालों का। बेशक बेशक, सुभान। ये हमारा अकीदा है। हमारी शरीयत बताती है कि जो अली को मानेगा पहले सिद्दीक को मानना पड़ेगा, जो हुसैन को मानेगा उसे उमर को भी मानना पड़ेगा, जो हसन को मानेगा उसे उस्मान गनी को भी मानना पड़ेगा। हजरात, मैं देखो किसी पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, बात अपनी रिवायत के हवाले से पेश कर रहा हूँ। जरूरी है लोग बिला वजह सीधे साधे मुसलमानों को परेशान करते हैं कि उमर ने ऐसा किया था, सिद्दीक ने ऐसा किया था, उस्मान गनी ने ऐसा किया था। जरा तारीख पढ़ के तो देखो उस्मान कैसा मानते थे अली को। जरा उमर के बारे में पढ़ के तो देखो, उमर कहते थे अली अगर तू ना होता तो मैं हलाक हो जाता। जो उमर अली को सताता हो, क्या वो अली से ये कहेगा अली अगर तू ना होता तो हलाक हो जाता? ऐसा कभी नहीं है। ये हम लोगों ने आपस में अपने अकीदे खराब कर रखे हैं। हमारा तो अकीदा ये है कि सिद्दीक भी नबी के हैं, उमर भी नबी के हैं, उस्मान भी नबी के हैं, अली भी नबी के हैं, हसन हुसैन भी नबी के हैं, सब नबी के हैं और हम सब भी नबी के। जी बेशक, क्या मुझे बताओ, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, दो लोग यहूदी या कोई और थे, फैसले के लिए आए हजरत अली शेर खुदा की बारगाह में। मेरे अली ने फैसला फरमा दिया। एक को फैसला पसंद नहीं आया, उमर की बारगाह में शिकायत लेके पहुंच गए। क्या उमर, अली ने जो फैसला किया मेरे समझ में नहीं आ रहा। बहुत कीमती बातें बता रहा हूं जो हमारे सबके लिए जरूरी है। ऐ उमर, अली ने जो फैसला किया है वो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे उमर को जलाल आ गया। इरशाद फरमाया, है अल्लाह के बंदे, तू जानता भी है अली कौन है? जिस अली के बारे में तू ये कह रहा है कि फैसला समझ में नहीं आ रहा है, कान खोल के सुन ले, अली हर मुसलमान के मौला है और जिसके अली मौला नहीं है वो मुसलमान नहीं है। क्या बात है। अब मुझे ये बताओ, जिस उमर ने हजरत अली के बारे में ये कहा हो, तो क्या वो अली के साथ गलत कर सकता है? क्या बेइंसाफी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। तुम समझो और सही रिवायतों को पढ़ो, जो कुरान और हदीस की रोशनी में हम तक बातें आई हैं उनको पढ़ो, और पढ़ने के बाद मानो जो हमारा अकीदा है कि किसी को हद से घटाना भी नहीं है और किसी को बढ़ाना भी नहीं। हजरत उस्मान गनी की ताल्लुक से भी एक रिवायत मुझे याद आ रही है, बड़ी प्यारी। जब बलवाइयों ने हमला किया था और हालात बहुत खराब हुए थे, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जान के दर पे थे लोग, उनको कत्ल करना चाहते थे। एक बड़ा लश्कर तैयार था। हजरत अली को खतरा महसूस हुआ कि लोग उस्मान को मार देंगे, लोग उस्मान को शहीद कर देंगे। तो तारीख गवाह है कि सबसे मेन दरवाजे पर हजरत हसन और हुसैन को पहरे के लिए अली ने ही लगाया था। जरा कान तो खोलो, जो लोग बगावतें करते हैं कि उस्मान ने भी सताया है अली को, जो उस्मान अली को सताएगा, क्या अली उसकी हिफाजत अपने बेटे हसन से कराएगा? क्या हुसैन से कराएगा? जब हमले का खतरा था तो हसन से कहा था बेटा तू यहाँ खड़ा हो जा, हुसैन से कहा था बेटा तू यहाँ खड़ा हो जा, ताकि उस्मान पर कोई हमला न करे। सुभान अल्लाह। कभी पढ़ो, अंधी अकीदत में मत जाओ। वो जो पोप हुआ है बहुत बड़ा, मैंने कई मर्तबा आपको सुनाया था पहले यहाँ पर। ये एक रिवायत है पोप के बारे में कि
اس نے ایک کتاب لکھی تھی 100 کے نام سے، اور اس میں سب سے اوپر ہمارے پیارے آقا کا نام لکھا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دنیا کے 100 لوگوں کی ہسٹری لکھی تھی اس نے، اور اس میں سب سے اوپر ہمارے آقا کا نام تھا. کسی نے پوچھا تو عیسائی ہے، سب سے اوپر اپنے پوپ اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھنا چاہیے، آخر ایسا کیوں ہے؟ اس نے کہا تھا اے لوگو، جو میں نے کتاب لکھی ہے وہ حقیقت میں لکھی ہے، عقیدت میں نہیں لکھی ہے. عقیدت یہ تھی کہ عیسیٰ کا نام ہوتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرے پیارے محمد کا نام ہے. اس لیے کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے اور نہ قیامت تک آئے گا جیسا کہ آمنہ کا لال آیا. سبحان اللہ. لوگ باتیں بنا رہے ہیں. حضرت عثمان غنی کو گالیاں دے رہے ہیں. جو عثمان کو گالی دے گا وہ مسلمان ہے، جو صدیق کو گالی دے گا وہ مسلمان ہے. بلکہ حضرت صدیق اکبر سبحان اللہ میرے پیارے آقا کے رفیق جانثار ہے، جن کی صحابیت کے بارے میں تو صاف صاف نص قطعی ثابت ہے. اگر کوئی بھی ذرہ برابر بھی چونو چرا کرے گا صدیق اکبر کے بارے میں تو قطعی کافر ہے، وہ قطعی کافر، ذرہ برابر بھی گنجائش نہیں ہے. اس لیے جو لوگ صدیق اکبر کو گالیاں دے رہے ہیں، جو عمر کو گالیاں دے رہے ہیں، جو عثمان کو گالیاں دے رہے ہیں، ان سے پیار محبت کے ساتھ اپنی بات رکھو. اگر مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو ان کے حال پہ چھوڑ دو. انہیں ان کا عقیدہ مبارک ہو اور ہمیں ہمارا عقیدہ مبارک. سبحان اللہ. میرے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے بارے میں قرآن عظیم کے اندر کئی جگہ آیت کریمہ ارشاد ہوئی. کہیں فرمایا گیا کلّم وعد اللہ الحسنہ، کہ اللہ نے تمام نبی کے صحابہ سے اچھا وعدہ فرمایا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان سب کو معاف فرمایا ہے. اب جب اللہ نے معاف فرمایا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو تم جس کی دو قولی کی حیثیت نہیں ہے وہ صدیق کے بارے میں زبان کھول رہے ہو، عمر کے بارے میں زبان کھول رہے ہو، عثمان کے بارے میں زبان کھول رہے ہو. ایسا مت کرو، بلکہ صحیح روایتیں پڑھو اور صحیح روایتیں پڑھ کر ان کو مانو، وہی ٹھیک ہے. نہ ورنہ کل قیامت میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو میرے پیارے عزیزوں، جو روایت میں نے سنائی تھی شروع میں کہ صدیق اکبر کی موجودگی میں کہا تھا اے صدیق علی سے کہہ دو کہ علی مالک جنت ہے. تو جب میرے صدیق نے علی سے کہا تھا اے علی، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ تم جنت کے مالک ہو، تو میرے علی نے بھی کہا تھا اے صدیق تمہیں مبارک ہو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے اے علی، جب تم جنت کے کنارے پر بیٹھے ہو، جنت کے دروازے پر ہو، تم جنت کا ٹکٹ دیتے ہو، تو ٹکٹ جنت کا اسی کو دینا جو صدیق کا ماننے والا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لاکھ علی علی کرتے رہو، صدیق کی محبت سینے میں نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. لاکھ حسین حسین کرو، اگر عمر کی محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. لاکھ علی علی کرو، اگر عثمان کو صحیح نہیں مانتے تو تمہارا ایمان نہیں ہے. میں نے شروع میں کہا تھا، میرے آقا نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا اے لوگو، میں تمہارے ایمان پر فخر کر رہا ہوں، تمہارا ایمان عجب ہے. میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، مشکات میں بھی ہے، بہت ساری کتابوں میں یہ روایت ہے، پھر کسی موقع پر پڑھ کو سناؤں گا انشاءاللہ. میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ عجب ایمان تمہارا ہے، اور جب تمہارا ہے تو اس ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہے، کوئی اور نہیں. ہمیں اپنا ایمان ہر اعتبار سے سلامت رکھنا ہے، عقیدہ بھی سلامت رکھنا ہے. ہمارے عقیدے پر کوئی ڈاکہ نہ ڈال لے، ہمیں کوئی گمراہ نہ کر دے، ہمارے بچوں کو کوئی گمراہ نہ کر دے. ہمیں اپنا عقیدہ زندگی بھر سلامت رکھنا ہے، اور جب جائیں گے تو انشاءاللہ اپنے سینے میں صدیق کی محبت لے کر جائیں گے، عمر کی محبت لے کر جائیں گے، عثمان کی محبت لے کر جائیں گے، علی فاطمہ حسن اور حسین کی محبت کو لے کے جائیں گے. ہم صدیق والے بھی ہیں، ہم عمر والے بھی ہیں، ہم عثمان والے بھی ہیں، ہم علی والے بھی ہیں، ہم امیر معاویہ والے بھی ہیں. ہاں یہ بھی سن لو کان کھول کے، لوگ کہہ رہے ہیں امیر معاویہ کے تعلق سے زبانیں کھول رہے ہیں، وہ بھی اپنی زبانوں کو بند رکھیں. اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ بھی ایمان سے خارج ہے.
میرے پیارے عزیزوں، آپ سب کو میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، باتیں جو میں نے بتائی ہیں بہت قیمتی ہے، خاص طور سے یہاں کے لیے، اس لیے ان باتوں کو دھیان میں رکھنا، کسی کے بہکاوے میں مت آنا۔ مسلک وہی صحیح ہے جو بریلی کا رضا بتا کے گیا ہے، مسلک وہی صحیح ہے جو کچوچا والوں نے بتایا ہے، مسلک وہی ہے جو مارینا والوں نے بتایا ہے۔ کسی غیر کے چکر میں مت پڑنا، اپنے ایمان کی سودا مت کر لینا۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی اگر ہمارا ایک کام بھی بنتا ہے تو حسین و علی کے صدقے میں بنتا ہے، اور میدان قیامت میں بھی اگر ہمیں کامیابی ملے گی تو نبی کے گھر والوں کے صدقے میں ملے گی۔ کون کہتا ہے ہم علی کو نہیں مانتے؟ کون کہتا ہے ہم حسن حسین کو نہیں مانتے؟ ہم تو ایسا مانتے ہیں، ہم نے تو یہ تک ثابت کر دیا مرج البحرین، دو سمندر، ایک سمندر سے مراد علی ہے اور دوسرے سمندر سے مراد فاطمہ ہے۔ ہم تو یہ تک بتا رہے ہیں تمہیں کہ ایک سمندر سے قرآن میں علی کو مراد لیا گیا ہے اور دوسرے سے فاطمہ کو مراد لیا گیا ہے، تم کہہ رہے ہو مانتے نہیں۔ ہم ایسا مانتے ہیں خیر الامور اوسطها، ہر چیز میں درمیان معاملہ بہتر ہے، نہ تو بڑھنا ہے نہ گھٹنا ہے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المومنین۔ جو بھی باتیں میں نے کہی ہیں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ